بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چیپٹر نمبر 6 کا سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 6 کا سیکنڈ ٹاپک ہے آئمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام یا رضی اللہ عنہ. ان کو ہم نے پڑھنا ہے. یہ ٹوٹل تعداد میں 12. 12 میں سے پہلا نمبر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی محبوب شخصیت ہیں اور آج دن بھی 14 فیب کا ہے. تو اس میں ہم نے 3 ہیڈنگز بنانی ہیں. پہلے نمبر پہ تعارف کی ہیڈنگ بنائیں گے, سیکنڈ نمبر پہ صفات و اخلاق کی ہیڈنگ بنائیں گے, اور تھرڈ نمبر پہ علمی خدمات کی ہیڈنگ بنائیں گے. یہ 3 پوائنٹ آف ویو سے ہم نے پڑھنا ہے ہر ایک امام کو. تو پہلے نمبر کے امام ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو ہم ان کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی ولادت ہوتی ہے 13 رجب کو, اور کہاں پہ ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر. یہ واحد ہستی ہیں آج تک جن کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے گھر میں خانہ کعبہ کے اندر, اور آج تک کسی انسان کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو انہیں حاصل ہوا ہے کہ ان کی ولادت اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ خدا کے اندر ہوئی ہے. کہ جب ان کی ولادت کا ٹائم تھا تو ان کی والدہ محترمہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی, اور یہ مشیت الہی تھی, طواف کر رہی تھی. اور اسی وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہوا تو خانہ کعبہ کی جو جدار تھی, دیوار شک ہو گئی, اور وہ تشریف لے گئی. وہاں پہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا تو اس وقت انہوں نے آنکھیں کھولی, یعنی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا. تو یہ ان کی فضیلت میں آتا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. اور 40 ہجری 21 رمضان کو آپ کی شہادت کا دن ہے, اور 4.5 سال آپ کی خلافت کا دورانیہ ہے. اور آپ کی فضیلت میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جنگ کے لیے روانہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم لا تمیتنی حتی ترینی وجہ علی, اے اللہ مجھے اس وقت تک وصال نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس قدر محبت اور پیار نمایاں کرتے ہیں, اور کتنی ان کے درمیان میں قربت تھی. نیکسٹ آپ کی صفات اور اخلاق کی بات ہم کریں تو آپ نے آپ کی صفات میں شامل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اور یہ نوجوانوں کے اندر سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ آپ کا خاصہ ہے. اور مواخات کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنایا. تو یہ بھی آپ کی خاص ایک صفت ہے جو کسی اور کو میسر نہ ہوئی. اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی, جنت کی بشارت دی, ان میں ان کا شمار بھی ہے. اور آپ فاتح خیبر ہیں. خیبر کے موقع پر جو سب سے بڑا پہلوان تھا مرہب, اس کو انہوں نے ایک ہی بار سے قتل کیا تھا, اور جو خیبر تھا اس کو فتح کیا. اور ایک ان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پہ سلایا, اور جو کفار کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ ان کے حوالے کی کہ کل آپ نے یہ امانتیں ان کو لوٹا دینی ہیں. نیکسٹ آپ کی سخاوت کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ آپ انتہا کے سخی تھے,
خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. آپ کی زندگی مختلف واقعات سے بھری پڑی ہے کہ دوسروں کو اپنی زندگی پر یا اپنی بھوک پر فوقیت دیا کرتے تھے. اور یہ بھی ان کی شان اور فضیلت اور صفات میں شامل ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جنت میں ہوں گے ہی سارے نوجوان، سارے جوانی کی عالم میں جائیں گے. کتنی ایج میں جائیں گے؟ جو میل ہیں ان کی ایج 33 ایئرز ہوگی اور جو فیمیل ہیں ان کی 24 ایئرز ہوگی. یہ جنت میں اہل جنت کی عمر ہوگی. اور سارے کوئی بندہ 100 سال کی ایج میں کسی نے وفات پائی ہے وہاں پہ 33 ایئرز کا ہوگا. کسی نے 2 دن کی ایج میں وفات پائی ہے وہاں پہ 33 ایئرز کا ہوگا. تو یہ جوانوں کی ایج ہے اور اس کا مطلب سارے وہاں جوان ہوں گے اور سب کے سردار یہ دونوں شہزادے ہوں گے جن کا تعلق مولا علی رضی اللہ عنہ سے ہے. نیکسٹ ہے علمی خدمات کے اعتبار سے ہم ان کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاکت میں چلا جاتا. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا. ایک عورت آئی آپ کے پاس اور کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے سزا دیں. ان لوگوں کے دلوں کے اندر تقویٰ اتنا تھا کہ کوئی غلطی ہوتی تو کوشش کرتے کہ دنیا میں ہی اس کی سزا مل جائے، آخرت میں میں سزا سے بچ جاؤں. حضرت معاذہ سلمی جو پہلے صحابی ہیں جن کو رجم کی سزا ہوئی تھی، وہ بھی خود ہی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اقرار کیا تھا. تو یہ عورت آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے تو مجھے سزا دے. آپ نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگی میں میرڈ ہوں. آپ نے فرمایا اس کو رجم کر دے. رجم ہوتا ہے قتل کی سزا دی جاتی ہے اسلام میں. اگر کوئی ان میرڈ یہ گناہ کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا ملتی ہے. اگر میرڈ گناہ کرتا ہے تو تمام جو الہامی مذاہب ہیں ان کے اندر اس کی سزا قتل، تو اس کو قتل کیا. تو ایک مخصوص طریقہ ہے رجم کا. تو آپ نے فرمایا اس کو رجم کر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا عمر اللہ سے ڈریں، آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے اسلام کے اندر یہ سزا نہیں ہے کہ کوئی اگر میرڈ ہو تو وہ یہ گناہ کرے تو اس کو قتل کی سزا دی جائے، رجم کیا جائے. آپ نے فرمایا یہی ہے، لیکن دیکھو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو بچہ مر جائے گا اور وہ قتل آپ کے ساتھ جائے گا. تو آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ بیٹھے ہوتے تو عمر ہلاکت میں چلا جاتا، یعنی یہ قتل ان کے سارا تھا. تو یہ بات ان کی نیت کو ظاہر کرتی ہے کہ کس قدر علم ان کے پاس تھا. جب بھی کوئی مشکل میں پڑتا تھا تو رجوع ان سے کیا جاتا. نیکسٹ ہے تدوین حدیث. اب تدوین حدیث کے اندر بھی ان کا نمایاں حصہ ہے کہ انہوں نے حدیث کی ایک باقاعدہ کتاب مدون کی تھی جو صحیفہ علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے. نیکسٹ خلافت راشدہ جو 30 سالہ عرصہ ہے، اس میں آپ رکن شورا بھی رہے، جو مشاورتی کمیٹی تھی اس کے ممبر رہے اور مشورہ دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ قاضی بھی رہے، جج بھی رہے اور جج کے عہدے پر بھی متمکن رہے اور فیصلے بھی کیا کرتے. جو بھی مشکل فیصلہ ہوتا تھا، مسئلہ ہوتا تھا، وہ ان کے سپرد کیا جاتا تھا اور آپ اپنے علم کی بنا پر اس کا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ فرمایا کرتے تھے. تو یوں ہم نے یہ 3 ہیڈنگ کے ساتھ پڑھنا ہے، پہلے تعارف میں اور پھر صفات و اخلاق اور پھر علمی خدمات. تو یہ 3 ہیڈنگ کے ساتھ یہ ہم نے جو بات پڑھنی ہے ان کو یاد کریں.